بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم رحمه الله تعالى. وروى البخاري قوله الأرواح إلى آخره من رواية عائشة رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو یہاں پر روایت کی گئی ہے، یہ نسبتاً یہاں پر مختصر ہے، اور دوسری روایت میں یہ کافی تفصیل سے ہے۔ اس میں یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ افضل کون ہیں، خاندانوں میں افضل کون ہیں، لوگوں میں سے افضل کون سے لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مطلقاً انہوں نے پوچھا کہ کون افضل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ یہ افضل ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہے، تو فرمایا کہ ان کے والد ابو بکر وہ افضل ہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں بھی نہیں پوچھ رہے، تو فرمایا کہ عن معادن العرب تسألونی، کیا تم عرب خاندانوں کے بارے میں مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہو؟ تو اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی ہاں، ہم خاندانوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا، خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، کہ ان میں جو زمانے جاہلیت میں افضل سمجھے جاتے تھے، اگر وہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے تفقہ حاصل کیا، دین کی سمجھ حاصل کی، تو وہ اسلام میں بھی سب سے افضل ہوں گے۔ جو زمانے جاہلیت میں افضل سمجھے جاتے تھے، اگر انہوں نے دین کی سمجھ حاصل کی، دین پر عمل کیا، تقوی پرہیزگاری اختیار کی، تو وہ اسلام میں بھی سب سے افضل سمجھے جائیں گے۔ یہ اس کی بنیاد ہے۔ اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والارواح جنود مجندہ فما تعارف منها اختلف وما تناکر منها اختلف، کہ روحیں تمام کی تمام اجتماعی شکل میں جمع کی گئی تھی۔ اس سے عالم ارواح کی طرف اشارہ ہے کہ جب عہد ازل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر قیامت تک جو انسان پیدا ہونے والے تھے، ان تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کیا تھا میدان میں، اور ان سب سے ایک وعدہ لیا تھا، الست بربکم قالوا بلی، سب سے وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب میں کہا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اس وقت یہ جو روحیں جمع کی گئی تھیں، تو وہاں پر جن کا آپس میں تعارف ہوا، وہ بعد میں بھی جب دنیا میں آئیں گے تو ان کا آپس میں اچھا تعلق رہے گا، اور جن کا اس وقت آپس میں اچھا تعلق نہیں رہا، ایک دوسرے کی طرف پشت آئی، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں رہا، اجنبیت سی رہی، تو بعد میں بھی ان کے تعلقات آپس میں ٹھیک نہیں رہیں گے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اچھے مقامات پر پہنچ جائیں گے، تو دوسرے لوگ جو نافرمانی کے راستے پر جائیں گے، وہ ان اچھے لوگوں سے نفرت کریں گے اور ان کی مخالفت کریں گے۔ جو اچھے راستے پر جائیں گے وہ تو اچھے لوگوں سے محبت کریں گے، اور وہ ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں گے اور ان کی اتباع کی کوشش کریں گے اور ان سے محبت کریں گے۔ لیکن جو لوگ غلط راستے پر جائیں گے، نافرمانی کے راستے پر جائیں گے، تو وہ ان اچھے لوگوں سے اور ان کے کاموں سے نفرت کریں گے، ضد رکھیں گے اور حسد اور کینہ رکھیں گے اور نفرت کریں گے اور ان سے دشمنی کریں گے۔ اب اگر ان نافرمانوں میں کوئی انسان ایسا ہے کہ جو ہے مسلمان اور وہ جنت جانا چاہتا ہے اور وہ کامیابی کا راستہ حاصل کرنا چاہتا ہے،
تو وہ نفس اور شیطان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے اور ان نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے، تو آہستہ آہستہ اس کے دل سے یہ نفرت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ محبت میں بدل جائے گی، اور یہ کہ یہ ان کے ساتھ شامل ہو جائے گا اور وہ نیکی کی عادتیں اس کے اندر بھی آ جائیں گی اور یہ بھی نیک بن جائے گا، اور اس کا حشر بھی ان کے ساتھ قیامت کے دن اچھے لوگوں کے ساتھ کامیابی کی صورت میں جنت کی طرف ہو جائے گا۔ تو جی اس کا راستہ ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اس راستے پر نہ چلا تو پھر وہی ہے کہ وما تناکرہ منہا اختلف، تو جنہوں نے آپس میں نفرت ہی رکھی اور وہ شیطانی ہی کے راستے پر چلے اور وہ گناہوں کے راستے پر چلے اور وہ کفر اور شرک کے راستے پر چلے اور وہ اللہ کی بغاوت کے راستے پر چلے، تو یہ دنیا میں بھی ان میں اختلاف رہے گا اور آخرت میں بھی اختلاف رہے گا۔ آخر کا اختلاف تو یہ ہے کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے کامیاب لوگ، اور یہ نافرمانی دوزخ میں چلے جائیں گے، اور دنیا کا اختلاف یہ ہے کہ آپس میں ان میں کبھی بھی تعلق ٹھیک نہیں رہے گا، ایک دوسرے کے خلاف ان کے کام ہوتے رہیں گے، یہ نیکوں کے خلاف سازش بنائیں گے، اللہ ان کی مدد کرے گا، ان کو کامیاب کرتا رہے گا، تو یہ حالات ان کے دنیا میں بھی چلتے رہیں گے۔ اسی وجہ سے بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے، اور خاص کر یہ جو نئے نئے فتنے ہیں جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ صحیح حقیقت کیا ہے، میڈیا کچھ کہتا ہے، لوگ کچھ کہتے ہیں، تبصرہ نگار کچھ کہتے ہیں، سائنٹسٹ کچھ کہتے ہیں، حکومتیں کچھ کہتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ حقیقت کیا ہے، صحیح راستہ کون سا ہے، صحیح لوگ کون سے ہیں، فتنے عجیب عجیب طرح سے آ رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پر بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے صراط مستقیم کی دعا بڑے اہتمام سے اور پابندی سے مانگتے رہیں، اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ دعا کثرت سے مانگتے رہیں۔ اور اسی طرح اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، یہ دعا کثرت سے مانگتے رہیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، یہ دعا بھی کثرت سے مانگتے رہیں، اور کوشش کریں کہ جو لوگ متبع سنت ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، تو ایسے علماء کے پاس زیادہ سے زیادہ جائیں، ان کے پاس زیادہ سے زیادہ بیٹھیں اور ان سے زیادہ استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔